تم نے یہ ویڈیو شاید بس یوں ہی کھول دی ہو، لیکن تمہارے رب نے تو اسے تمہارے دل کے حال کے مطابق چنا ہے، کیونکہ اللہ پر یقین رکھنا ہوتا ہے ایسے وقت میں بھی جب کوئی امید نظر نہ آئے۔ آج ہم ایک ایسے سفر میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہم آزمائش کو ایک تکلیف نہیں بلکہ ایک راز کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ راز جو صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو خاموشی سے رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ کبھی کبھی آزمائش میں ہم سب کچھ کھو دیتے ہیں، لوگ، خواب، سکون، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا بھی ملتا ہے جو دنیا کے ہر خزانے سے قیمتی ہوتا ہے۔ کیا تم نے کبھی اپنے کسی آزمائش میں اللہ کو واقعی قریب پایا ہے؟ وہ لمحہ جب دنیا نے ساتھ چھوڑا اور دل نے صرف اللہ کو پکارا، وہی لمحہ تمہیں رب کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں لگے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کچھ دعائیں پوری ہونے سے پہلے تمہیں کتنا مضبوط بننا پڑتا ہے۔ تمہاری آزمائش تمہاری تقدیر کا حصہ ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جس میں تمہارے رب نے تمہارے لیے کچھ خاص چھپا رکھا ہے، اور شاید تمہاری دعا قبول ہونے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تمہارا رشتہ اللہ سے ویسا بن جائے جیسا اسے تم سے چاہیے۔ تو آج تم صرف ویڈیو مت دیکھو، بلکہ دل سے سنو اور خود سے پوچھو، کیا میری آزمائش میرے رب کی طرف سے ایک موقع ہے؟ کبھی کبھی آزمائش کا وقت صرف ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال کا نہیں ہوتا، کبھی یہ وقت برسوں پر پھیل جاتا ہے، اور تب وہ سوال جو صرف دل میں دہراتے ہو وہ اور تیز ہو جاتا ہے، یا اللہ کتنا اور؟ تم روتے نہیں، نہ شکوہ کرتے ہو، لیکن تمہارے دل کی گہرائیوں میں ایک خاموش تھکن آ جاتی ہے۔ تم وہ سب کچھ کرتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، نماز، دعا، صبر، شکر، بدلے میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے آزمائش نے تمہاری روح کو پکڑ رکھو، زندگی چل تو رہی ہے لیکن جیسے اندر کوئی چیز جم سی گئی ہو۔ کیا آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہے؟ آج ہم بات کریں گے اس آزمائش کی جو جلدی ختم نہیں ہوتی، اور اس صبر کی جو الفاظ سے نہیں خاموشی سے کیا جاتا ہے۔ ایسا صبر جس میں تم بولتے نہیں، بس رب کی طرف دیکھتے رہتے ہو اور اندر ہی اندر کہتے ہو، یا اللہ مجھے تجھ پر اب بھی یقین ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں صبر کا سب سے پہلا سبقہ ایک ماں کو دیا گیا تھا، اور وہ ماں کوئی عام نہیں تھی، وہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ سوچئے ایک ماں کو یہ حکم ملے کہ وہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دے، نہ کوئی یقین، نہ کوئی انجام معلوم، بس اللہ کی رضا۔ کتنا بڑا صبر تھا! کیا تم کر سکتے ہو؟ لیکن اس عورت نے کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں ایک چیز ڈال دی تھی، صبر کے بدلے یقین، اور وہی یقین بعد میں اس بچے کو واپس لے آیا محل کے اندر سے ماں کی گود میں۔ تمہاری آزمائش شاید ایسی ہی ہو جس میں تمہیں کچھ چھوڑنا پڑا ہو، کسی کو بھلا دینا پڑا ہو، یا اپنے ہی دل کو کسی اندھیرے میں تنہا چھوڑنا پڑا ہو، مگر یاد رکھو جب اللہ کسی سے کچھ لیتا ہے تو وہ کسی بڑی حکمت کا دروازہ کھول رہا ہوتا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے تمہارا صبر رائے گاں جا رہا ہے کہ تم نے خود کو روک رکھا مگر کسی کو فرق نہیں پڑا، یا تم نے اپنی دعاؤں میں رو رو کے راتیں کاٹی مگر آسمان سے کوئی جواب نہ آیا؟ تو سنو، آسمان کا سکوت اللہ کی خاموش حکمت ہوتی ہے، اور اکثر اللہ ہمیں صرف اتنا کچھ دیتا ہے جتنا ہمیں قریب رکھنے کے لیے کافی ہو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے سب چھوڑ دیا، خود کو بدلا، اللہ کے قریب کیا، مگر بدلے میں کیا ملا؟ یہ سوال دنیا کے حساب سے جائز ہے، مگر آخرت کے اعتبار سے یہ سوال نہیں بنتا۔ جہاں صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، اللہ کہتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، یا ہم چاہتے ہیں کہ صرف اس کی دی ہوئی چیزیں ہمارے ساتھ ہوں؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں آزمائش ایمان کی سچائی کو کھولتی ہے، اور تب انسان خود کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا صرف اس کی نعمتوں سے۔ آج آپ جس آزمائش میں ہیں شاید وہ ختم ہونے والی نہیں، شاید وہ کچھ اور عرصہ رہے گی، لیکن اگر تمہارا دل اللہ سے جڑا رہا تو وہ آزمائش تمہیں ختم نہیں کرے گی بلکہ تمہیں بلند کرے گی۔ کبھی کبھی صبر صرف برداشت نہیں ہوتا، وہ خاموش عبادت ہوتی ہے جو انسان کو بندگی کی سب سے اونچی جگہ پر لے جاتی ہے۔
اور کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے قرآن میں صبر کرنے والوں کی صفات بتائی ہیں اور فرمایا کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اجر کے بنا حساب دے گا۔ یعنی تم جو آج خاموش ہو کر جی رہے ہو، جو سہ رہی ہو، نہیں موڑ رہی، سب ریکارڈ ہو رہا، آج نہیں تو کل تمہارا رب تمہیں وہ دے گا تو کسی اور کو نہیں دیا جاتا۔ تو شاید یہ ویڈیو بھی تمہاری رب کا ایک خاموش جواب ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہیں وہ مقام دینے والا ہے جس کے لیے تم تیار ہو۔